ایران پر اسرائیلی فضائی حملہ، ایک تفصیلی جائزہ۔ 2025 میں مشرق وسطیٰ کی جغرافیائی اور اسٹریٹجک صورتحال ایک نئے موڑ پر پہنچی جب اسرائیل نے ایران کے خلاف ایک جامع فضائی حملہ کیا۔ یہ کارروائی نہ صرف تکنیکی اعتبار سے غیر معمولی تھی بلکہ خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کرنے والی ایک بڑی پیش رفت بھی سمجھی جا رہی ہے۔ حملے کی نوعیت اور ہدف۔ اسرائیلی حکومت نے اس حملے کو آپریشن رائزنگ لائن کا نام دیا۔ اس کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام، میزائل تنصیبات اور فوجی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا تھا۔ حملے میں تقریباً 200 کے قریب جنگی طیارے شامل تھے، جن میں F-35 اور F-16 طرز کے جدید سٹیلتھ طیارے شامل تھے۔ طیارے 5 مختلف لہروں میں ایران میں داخل ہوئے اور اندازاً 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ حملے کے اہداف میں نمایاں طور پر نتنز، اصفہان اور تہران کے جوہری اور عسکری مراکز شامل تھے۔ ان میں یورینیم افزودگی کے پلانٹس، S-300 دفاعی میزائل سسٹمز اور اعلیٰ فوجی افسران کی رہائش گاہیں بھی شامل تھیں۔ کیا اسرائیلی طیارے ایران کی فضائی حدود میں داخل ہوئے؟ جی ہاں، مختلف شواہد اور انٹیلیجنس رپورٹ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسرائیلی طیارے براہ راست ایران کی فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ یہ حملہ صرف میزائل یا ڈرون حملہ نہیں تھا بلکہ ایک مکمل فضائی حملہ تھا جس میں طیاروں نے ایران کے اندر گھس کر اہداف کو براہ راست نشانہ بنایا۔ ایرانی ایئر بیسز پر حملہ اور لاجسٹک چیلنجز۔ ایرانی دفاعی نظام کو مفلوج کرنے کے لیے موساد نے ایک مرتب خفیہ آپریشن بھی شروع کیا۔ اس آپریشن کے تحت ایرانی ریڈار سسٹمز اور کمانڈ نیٹ ورکس کو عارضی طور پر ناکارہ کیا گیا، جس سے اسرائیلی طیاروں کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ اصفہان کے قریب واقع شہید بہشتی اور ای شہکری ایئر بیسز کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ ان بیسز پر جدید روسی ساختہ S-300 میزائل ڈیفنس سسٹمز نصب تھے، جنہیں ابتدائی حملے میں ہی ناکارہ کر دیا گیا۔ یہ حملہ حیران کن اس وجہ سے بھی تھا کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان براہ راست فاصلہ 1200 سے 2000 کلومیٹر کے درمیان ہے، جو عام جنگی طیاروں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ طیاروں کی رسائی اور فضائی ایندھن۔ اسرائیل نے اس طویل فاصلے کو عبور کرنے کے لیے ایریل ریفیولنگ یعنی فضائی ایندھن بھرنے کی حکمت عملی استعمال کی۔ اس مقصد کے لیے KC-707 طرز کے ایندھن بھرنے والے جہاز استعمال کیے گئے، جو F-35 اور F-16 طیاروں کو ہوا میں ایندھن بھرتے تھے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اسرائیلی طیارے ممکنہ طور پر متحدہ عرب امارات یا آذربائیجان کے فضائی راستوں یا فضا سے بھی گزرے ہوں گے، لیکن اس کی تصدیق سرکاری طور پر نہیں کی گئی۔ نتائج اور رد عمل۔ ایرانی حکام نے ابتدائی طور پر حملے کی شدت کو کم ظاہر کیا، لیکن بعد میں اعتراف کیا گیا کہ نتنز اور اصفہان میں واقع بعض جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایران نے جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے اور اپنی فضائی دفاعی قابلیتوں کا از سر نو جائزہ لینے کا عندیہ دیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر یہ حملہ شدید بحث کا مرکز بن گیا ہے۔ بعض ممالک نے اسرائیل کے اس اقدام کو پریمپٹیو سیلف ڈیفنس قرار دیا ہے، جبکہ دیگر ممالک نے اسے خطے میں امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ نتیجہ: ایران پر اسرائیلی فضائی حملہ عسکری حکمت عملی، ٹیکنالوجی اور خفیہ کارروائیوں کا ایک نادر امتزاج ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جدید جنگ میں صرف اسلحہ کافی نہیں بلکہ انٹیلیجنس، سائبر وارفیئر اور اسٹریٹجک ٹائمنگ بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے طویل فاصلے طے کر کے ایران کی گہرائی میں داخل ہو کر حملہ کرنا مشرق وسطیٰ کی جنگی تاریخ میں ایک نیا باب ہے، جس کے اثرات مستقبل قریب میں مزید واضح ہوں گے۔ اب ایران جوابی حملہ کرے گا تو یقیناً امریکہ اسرائیل کے دفاع میں موجود ہوگا۔